بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن القبلة التي كانوا عليها لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الفتنة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله غافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعثهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت آباءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. عنقریب نادان لوگ کہیں گے جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجیے مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کرے۔ ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں رسول کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کا بل پلٹ جاتا ہے۔ وہ یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف لے گئے، جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کی اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا عطائی ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور آپ اگر اہل کتاب کو تمام دلیلیں دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے اور نہ آپ ان کے قبلے کے ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ باوجود کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں۔ جنہیں ہم نے کتاب وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر بھی چھپاتی ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن القبلة التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر آپ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجیے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کرے۔ یہ تحریر قبلہ یعنی قبلہ بدل جانے کی جو واقعہ ہے اس کی اللہ رب العالمین نے تفصیل بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی اور وہ معراج کے موقع پر 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت قبلہ جو متعین کیا گیا مکی زندگی کے عالمی ایام میں معراج ہوئی تھی تو قبلہ جو متعین کیا گیا وہ مسجد اقصی، اسی لیے مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے۔ یہ ایسا مقام پر کھڑے ہونے کا جہاں پر آپ کھڑے ہوتے تو آپ کے سامنے کعبۃ اللہ بھی ہوتا اور مسجد اقصی بھی ہوتا، یعنی دونوں کی طرف آپ کا رخ ہو رہا۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 مہینہ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی اور یہ رخ ایسا تھا کہ بالکل مخالف، یعنی مسجد اقصی کی طرف جو رک کر کے آپ نماز پڑھتے تھے تو مسجد حرام کا جو رخ ہے وہ بالکل اس کے مخالف سے تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے۔ اللہ رب العالمین نے جب
قبلہ تبدیل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر گئے تو انہیں کس چیز میں آنا ہے؟ قبلہ تھا وہ اس طرح رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، عبادت ہو رہی تھی، تمام امور طے پا رہے تھے، پھر کس بنیاد پر قبلہ تبدیل کر دیا گیا؟ سوال اٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو جواب دیا ہے اہل ایمان کی اتنی زبردست رہنمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے حکم دے دے۔ بندگی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجیے مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ چاہے آپ کو مشرق کی طرف جھکائے چاہے مغرب کی طرف، سب کا مالک اور خالق اللہ رب العالمین۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین جس طرف چاہے رک کرنے کا حکم دے بندوں کو، اور بندوں کو اسی طرح رک کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ عبادت یہ ہے، اللہ کی بندگی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو فوراً تسلیم کر دیا جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کرے۔ یہ جو جملہ کہا گیا سیدھی راہ کی ہدایت، اللہ رب العالمین کے حکم کو مان لینا اور اس پر عمل کر لینا، جو شخص یہ چیز اپنے اندر پا گیا، سمع و طاعت، چاہے مزاج سماج معاشرے اور نہ جانے کتنی چیزوں سے وہ چیز ٹکراتی بھی محسوس ہو، لیکن اللہ کی حکم کی تابعداری اور اس کو ماننے کا جذبہ آ گیا، سمجھ لیجیے وہ کامیاب ہو گیا، اسے اللہ نے ہدایت دی، یعنی اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیا۔ یہی بندگی کی معراج ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، سمع و اطاعت ہونا، یہ معراج ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ نعمت سے جس کو سرفراز کر دیا، سمجھ لیجیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے ہم نے کوئی ابتدا میں جو قرآن مجید پڑھ دیا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں ہدایت کے، اور صراط المستقیم پر چلا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کرے۔ اب اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کی تابعداری کریں۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ امت وسط، امت محمدیہ، اگر آپ غور کریں تو ہر چیز کو آپ اعتدال میں پائیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں کائنات میں رکھی ہیں اس کو بالکل معتدل رکھا ہے۔ یہ اعتدال سے ہٹی تو سمجھ کے قیامت واقع ہوگی۔ پورے نظام شمسی کے اوپر آپ غور کر جائیے، جسمانی نظام کے اوپر غور کر جائیے، ہماری زندگی میں برتنے والے اعمال پر غور کر جائیے۔ ہر چیز جب اعتدال سے ہٹتی ہے، نقطۂ اعتدال سے سمجھ لیجیے وہ تباہی کی طرف جاتی ہے۔ اعمال و افعال کا بھی معاملہ ہے، عقیدے اور منہج کا، سوچ اور فکروں کا، قوت فیصلہ کا، ہر چیز کا معاملہ ہے۔ راہ اعتدال پر ہونا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ اللہ رب العالمین نے وسط کی بہت تعریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ صلاۃ وسطیٰ، بیچ کی نماز ہے، صلاۃ وسطیٰ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی بڑی تعریف کی، بڑی تاکید کی۔ اللہ نے قرآن میں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ وقت جو ہے فرشتوں کے تبدیل ہونے کا وقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خوبی یہ بیان فرمائی، اس لیے بنایا تم کو کہ تم لوگوں کو اوپر گواہ کرو، یعنی امت محمدیہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام لوگوں کو اوپر گواہ ہے، اور ہمارے اوپر گواہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو وضاحت سے اس طرح بیان فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کی جناب میں جب بندے اٹھیں گے تو کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک آدمی ہو، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ اس سے زیادہ۔ یہ لوگ جب اللہ کی جناب میں لائے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان سے دریافت کرے گا اس امت کے لوگوں سے، کیا تمہارے پاس ہدایت لے کر کے میری طرف سے مبعوث کردہ بھیجا ہوا نبی نہیں آیا میرا پیغام لے کر کے؟ تو وہ لوگ انکار کریں گے۔ پھر قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اللہ کا عذاب جب دیکھے گا آدمی ہر چیز کا منکر ہو جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے، احادیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر جائے گا، زمین گواہی دے گی،
اللہ نے ارشاد فرمایا اجازت دیتے الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها، زمین جو کچھ جہاں ہم نے کیا ہے ہر جگہ ہمارا عکس ہمارے جسم کے مختلف جو باریک باریک وہ ہیں سوراخ، اس میں سے جو جسم ہر وقت وہ فوٹ ہوتی رہتی ہے اور اس کے جو سیل سے نکلتے ہیں تو اس کا فوٹو ہر وقت زمین لیتی ہے، زمین اپنے خبریں بیان کرے گی۔ آج آدمی گزر جاتا ہے تو بہت آسان ہے سمجھنا، کیمرہ لگا ہوتا ہے آدمی گزر جاتا ہے کیا حرکت کر کے گیا سب کچھ کیچ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ سب اللہ رب العالمین قیامت کو ہوتا ہے، لیکن ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آدمی کیا کہے گا آج ہم اپنے خلاف کسی بھی قسم کی چیز کو ماننے کو تیار ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین میں کہ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کے اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے۔ تو وہ کہے گا کہ تم لوگوں کا برا تمہیں کو بچانے کے لیے جلنا تو اعضاء ہی کو ہے، میں یہ غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہاتھ اور پیر کو زبان دے دے گا، وہ اپنا بیان کرے گی کہ اس پر چل کر گیا اس سے یہ حرکت کیا پوری چیز۔ تو قیامت کے روز جو حالات ہوگی نا آدمی عذاب سے بچنے کے لیے ہر وہ چیز استعمال کرے گا جو اس کے یعنی اس وقت جو اس کے سامنے ہے، تو ایسے ہی لوگ انکار کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین امت محمدیہ کو لے کر آئے گا اور کہے گا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو امت محمدیہ، ہم کہیں گے ہاں ہم اس بات کے گواہ ہیں رب العالمین کہ تو نے اپنے انبیاء کو بھیجا ان کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ تو ایک سوال ہوگا کہ جب ہم لوگ وہاں موجود نہیں تو ہم گواہ کیسے؟ گواہ کا تو موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم سے جب سوال کیا جائے گا تو ہم جواب دیں گے کہ اللہ بے شک تیری بات درست ہے، لیکن رب العالمین تیرے سچے نبی نے تیری بات، تیری جو ہدایت ہے، تیری جو کتاب ہے اس میں یہ بیان فرمایا تھا کہ تو نے ہر مقام پر ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ امت کے لوگوں کو وہ جواب دے دیا کہ ہم نے اس کتاب میں پڑھا، اس نبی بحق نے تو نے بتایا رب العالمین، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، یہ واقعہ ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، عادل بنایا تم کو، ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا، عدل کرنے والی، صحیح بات صاف کوئی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اب یہ ذرا تصور کیجیے کہ کتنی یقینی کتاب کی تلاوت ہم کرتے ہیں، تاریخ کے ہر دور کی جو معلومات ہے اتنی سچی ہے کہ اس پر گواہی دینے کھڑے ہو جائیں گے، گواہ ہو جائیں گے اس کے، یہ اتنی سچی ہے۔ تو تم گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے، اور جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا، پہلا قبلہ جو تھا مسجد اقصی، یہ بھی اللہ رب العالمین نے مقرر کیا تھا کہ آپ کو نماز اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، یہ اللہ کا متعین کیا ہوا تھا۔ اس میں کئی چیزیں ظاہر تھیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں نازل کی، بتائے اس کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے۔ ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں تو نبی کو اللہ بتاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی بات کو نبی بتاتا ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین کی نازل کرتا وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی قرآن، وحی خفی حدیث۔ دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ قرآن کلام الہی ہے اور حدیث کلام رسول۔ کلام کے اعتبار سے فرق، لیکن ماننے کے اعتبار سے فرق نہیں۔ ماننے کے اعتبار سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی کلام کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا ہوں، تو قرآن کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کا اسوہ نمونہ تمہارے لیے بہترین ہے، اسی کو اپناؤ۔ اب ممکن ہے حدیث یہ جو کہتے ہیں حدیث کے بارے میں کہ یہ بہت سارا اس میں مغالطہ دیتے ہیں، یہ بعد میں لکھی گئی، تو قرآن بھی تو یہ آج چھپ رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ بھائی راویوں نے بیان کیا، تو ایک بات یہاں پر ذہن نشین ہے کہ حدیثیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے درمیان ہے، تو اللہ کے نبی کے صحابہ کرام اس کو لکھتے ہیں، صحابہ کے دور سے حدیث لکھنے کا مزاج ہے۔ بات کے عنوان میں استاد جو حدیث بیان کرتا ہے
شاکر تو لکھ لیتا ہے. ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں بے شمار ملیں گے. کسی محدث نے کوئی روایت بیان کی اور کسی شاکر تو نے اگر اس سے اختلاف کیا اس روایت سے تو وہ نسخہ لے کر کے آئے اور لا کر کے نسخے میں لکھا کہ صحیح الفاظ کیا ہے اور فیصلہ نسخے کی بنیاد پر ہوا. اور ایک آدمی نہیں رہتے تھے جب روایت بیان کرتے تھے. یہ تو ایک ہوا کہ سینہ بسینہ اور شاگردوں کے درمیان ایک ایک جملہ پہنچا. اچھا محدثین نے جو حدیثیں اپنی کتاب میں نقل کی ہے تو ان حدیثوں کے صحیح ہونے کے اصول سب اگر آپ دیکھیں تو کلام الہی سے لیے سب سے پہلی چیز سند بیان کی. بیان سے اختصار سے کام ہوتا ہے. سند بیان کی گئی کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا. یہ کہاں سے آئے؟ قرآن پڑھیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ. چار چیز بیان کی. اللہ پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, کتاب پر ایمان, رسول پر ایمان. یہ دیکھیے چار چیزیں. اب رسول پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے اوپر کتاب نازل فرمائی. کتاب کون لے کر آیا؟ فرشتہ. فرشتہ کس کے پاس سے آیا؟ اللہ کے پاس سے. یہ پوری سند ہوتی ہے. اب اس سند میں سے ایک راوی گرا دیجیے ملائکہ. آپ کو ثابت کر پائیں گے؟ ایک راوی سے کوئی زمین میں گرا دیجیے. اللہ رب العالمین نے پوری سند بیان کی. رب العالمین. دوسری چیز, کسی آدمی سے کوئی بات لینا ہے اگر تو اللہ نے اس کے اصول قرآن میں بیان کیے. دو عادل گواہ. دوسری جگہ کہا میں جاؤں فاسق میں نبی فتبینوا. کوئی فاسق اگر تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر دیا. محدثین کرام نے جو اصول وضع کیا ہے وہ ایک لمبی بحث ہے. ایک ایک اصول کی دلیل بیان کی. اور آخری جیسے کہ اتنا سے یہ ہے کہ بخاری, امام بخاری نے تو بخاری لکھی ہے تو کیا اتنی ہی حدیثیں تھی؟ اس کا نام اگر آپ پڑھیں گے بخاری کا پورا تو جواب مل جائے گا. الجامع المختصر, یعنی مختصر ہے, اس کی تفسیر کی ہے. امام بخاری نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. بخاری کی تمام روایتوں کو صحیح کہا جاتا ہے جو سندن ہے. اور عبداللہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح ہونے کے اسباب, جیسے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ انسان غلطی ہو سکتی ہے تو کیا اس سے کوئی غلطی نہیں بھی رہا کہ اس لیے امام بخاری سے یہ اعتراض کیا ہے. دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا سختی سختا, یہ علمی دنیا میں نہیں چلتا. ہو سکتا ہے, ہو سکتی ہے, یہ بات نہیں چلتی. اگر کوئی چیز غلط ہے تو آپ کو دلیل سے ثابت کرنا ہے, ورنہ سکتے میں تو سب آ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کا علم ہی نہ ہو سکتا ہے آپ کہیں پڑھے نہ ہو, آپ کی ڈگری ہی جائے. سکتے میں تو سب آ سکتا ہے. علمی دنیا میں گفتگو کا انداز نہیں ہے. اور خصوصاً جب کسی کی تسلیم و رضا کا معاملہ ہو, کسی کے انکار و اقرار کا معاملہ ہو تو وہاں دلائل کی بنیاد پر بات چلتی ہے. آپ کو دلیل دی. اب امام بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں امام المعرف اللہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بخاری کی جو روایتیں ہیں جس کو صحیح کہا جاتا ہے یہ اس لیے کہ امام بخاری کی جو روایتیں ہیں جو انہوں نے نقل کی اس کو 1400 سال 1200 سال گزر گیا. معاف کیجیے گا. تمام ہر دور کے ماہرین حدیث نے ایک ایک راوی کو جانچا, تولا, پرکھا اور پرکھنے کے بعد ایک زبان سے کہا اصحول کتاب بات. اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب یہ ہے. یہ 1200 سالہ ماہرین فن کی صنعت صداقت ہے. اس کے اور آگے ہماری ایک جگہ منکرین حدیث سے گفتگو ہوئی تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ انسانی سماج اور معاشرے سچائی کو ناپنے کا جو بالکل آخری پیمانہ ہو سکتا ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ پیمانہ بنایا اور محدثین نے, اور اس پیمانے پر لا کر تمام راویوں کو جانچا, تولا, پرکھا اور اس کے بعد اپنی کتاب میں ان کی روایات کو نقل کیا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ غلطی آ سکتی ہے تو آپ اس پیمانے سے بہتر پیمانہ پیش کریں, یا اس پیمانے میں کوئی سقط یا خرابی ہے تو اس کو پیش کریں. صرف عقلی گھوڑے اور لفظی کشتی سے کچھ نہیں ہوتا. دلیل کی بنیاد پر بات کی جائے. جیسے بعض لوگوں نے کہا نا
خاص طور سے مولانا مودودی یہ ایک بحث لے کر کے چلے آئے، اس میں اس کا بڑا مفصل جواب اسماعیل گجران والا نے حجیت حدیث میں بڑا زبردست مفصل جواب دیا ہے حدیث کے بارے میں۔ ایک چیز تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ذوق ہے، اور دوسری چیز حدیث کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ کہ کسی حدیث کے بارے میں جو آدمی پوری زندگی اپنے حدیث میں لگا دیتا ہے تو اس کو ایسا ذوق ہو جاتا ہے کہ وجہ کا مزاج شناس ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا ہیرے کی پتھر میں سے ہیرے کی جوڑ نکالی نا، تو وہ بات سن کر کے سمجھ جاتا ہے یہ صحیح ہے۔ یہ چیز اگر اس کو پیمانہ بنا لیا جائے بظاہر اتنی اچھی لگتی ہے بات، تو کون ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مزاج شناس رسول ہے؟ ہر مسلک کے لوگ اپنے علماء کو کہیں گے مزاج شناس رسول، ہر لوگ اب بریلوی حضرات کہیں گے کیا ہے مطلب خواہ مزاج شناس رسول ہے تو کی ہر بات مان لی جائے۔ دیوبندی مسلک کے لوگ مولانا قاسم نانوتوی، شیخ کمو گنگوئی، اشرف علی تھانوی، محمود اللہ تعالی لوگوں کا نام پیش کریں گے تو ان کو مزاج شناس رسول مانا جائے۔ جماعت اسلامی والے مولانا مودودی علی حسن اصلاحی کا نام پیش کریں گے، حمید الدین فرائی کا نام پیش کریں گے۔ جماعت اہل حدیث کے افراد اپنے اکابر علماء کا، شیخ العلامہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، حافظ عبداللہ محدث وزیر آبادی رحمہ اللہ، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ، یہ علماء کا نام پیش۔ میاں کیا بنے گا؟ تو یہ جو گفتگو کی جاتی ہے حدیث کے سلسلے میں دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جتنی بھی چیزیں، جتنے اعتراضات اور باتیں کی جاتی ہیں سب مخالفت ہے۔ میں یہاں پر میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس قبلے پر تم پہلے تھے اس سے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا کہ ہم جان لے رسول کا سچا تابعدار بنو۔ پہلی چیز، جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے مقرر کیا، کس نے؟ اللہ نے۔ پہلے قبلے کا حکم پورے قرآن میں آپ کہیں نہیں بتا سکتے۔ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھیے پورے قرآن میں کہیں نہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا حکم ہم نے دیا یا ہم نے مقرر کیا۔ یہ صرف حدیث کی، تو حدیث کس نے نازل کی؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کیا تھا، اور وہ حدیث میں ہے۔ تو حدیث منزل من اللہ، اس کی دلیل قرآن کی بے شمار آیتوں میں پیش کی، بے شمار آیتوں میں۔ نہیں تو آپ بتائیے وہ ایسی تو بے شمار چیزیں ہیں۔ اصل میں منکر حدیث منکر قرآن ہے۔ آپ کے یاد رکھیے، میں کہیں کسی مقام پر انشاءاللہ رک کر کے انکار حدیث پر لمبی مفصل گفتگو کروں۔ منکر حدیث منکر قرآن ہے۔ جتنے اعتراضات وہ قرآن پر کرتے ہیں اس قسم کا مضمون آپ کو حدیث میں ضرور ضرور وہ قسم کا مضمون آپ کو حدیث کے اندر ملے گا۔ ایک مقام پر ہمارا جانا ہو تو دیکھیے کیا کرتے ہیں کہ وہاں جب گئے تو منکر حدیث کا ایک ٹولہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ قبیلہ قرینہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ لوگ جب آئے تو مدینہ میں تھے، وہ بیمار پڑ گئے۔ بیماری کیسی تھی کہ پیٹ پھول گیا، ہاتھ پیر بالکل دکھنے ہو گئے، یعنی مرنے کے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج یہ بتایا کہ مدینہ کے باہر ایک مقام پر بیت المال کے اونٹ ہے، تو وہاں جا کر انہیں کا اونٹ کا دودھ اور پیشاب کو استعمال کہ بطور علاج بتایا۔ اب ان لوگوں نے استعمال کیا، اچھے ہو گئے۔ اچھے ہونے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اونٹ کو سنبھالنے والے اور ان کو چرانے والے جو چرواہے تھے ان کو قتل کیا، اور اتنی بے ترتیبی سے قتل کیا کہ ہاتھ اور پیر کاٹے ان کے، اور سلاخیں گرم کر کے ان کے آنکھوں میں پھینک اور ان کو لے کر فرار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پیچھے سواروں کو بھیجا، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا اور وہ سزا دی گئی۔ اب یہ روایت بیان کرنے کے بعد منکرین حدیث اس پر تبصرہ کیسے کرتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں پر رک کر ایک جملہ سنیے، شیخ صالح علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں انہوں نے بات کی کہ دیکھیے اگر کوئی چیز ہمارے علم میں نہ آئے، سرف میں کافی لوگوں کے ہمارے کوئی چیز ہماری عقل میں نہ آئے، ہم کو سمجھ میں نہ آئے، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر قرآن کی آیت اور حدیث اپنے علم اور اپنے عقل کو ناقص کہو، قرآن و حدیث کو کامل کرو۔ یہ مان لو کہ تمہاری عقل رسائی نہ کر سکی، تمہارا علم اس کو کھول نہیں سکا، اب آج تم نے علم سے پوچھو، انشاءاللہ وہ تم کو جواب دے گا۔
لیکن قرآن حدیث کا انکار کرتے. تو قرآن حدیث کو ناقص کہتے ہو, اپنے ہی کو اور اقلیتوں کو قابل کہتے ہو. عقل کس کی قابل؟ کون؟ عقل میاں. عقل میاں نہیں ہے. ورنہ آپ کی عقل میں ایک بات آئے گی, میری عقل میں ایک بات آئے گی, ان کی عقل میں ایک بات آئے گی, ان کی عقل میں ایک بات آئے گی. اس کی عقل میاں. سوالات ہر جگہ منہ پھاڑے کھڑے اور ایک نہیں 10 سوال. خیر اس حدیث پر وہ لوگ اعتراض اس طرح کرتے ہیں, مذاق بلاتے ہیں. اس کا کیسے اعتراض کرتے ہیں اس حدیث پر؟ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث میں امام بخاری نقل کر رہے ہیں ووٹ ملے کی اجازت. ہمارے ہندوستان میں تو کچھ لوگ ایک مخصوص جانور کا ووٹ پیتے ہی. اب آپ یہ بتائیے پوری تاریخ میں آپ نے کتنے مرتبہ یہ سنا یا پڑھا کے لوگ پیشاب کیے؟ ابھی سنا اسے ایک واقعے کے سوا. یہ تو بطور علاج تھا, بالکل یہی رف انداز کیے. تو کو امام بخاری روایت نقل کر رہے ہیں, اس میں دیکھیے اب امام بخاری کی بات مان کر پیشاب کیا. تو میں نے پوچھا ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پیشاب تو آپ کے نزدیک کی روایت قابل قبول نہیں ہے, اس حکم کو دینے والی. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اس قرآن کو آپ مانتے ہو؟ بولے مطلب؟ میں نے کہا کہ بھائی ابھی ہم ترجمہ کریں گے تو آپ کہو گے کہ اعلیٰ ترجمہ ہم کو نہیں چلتا. تو آپ کے نزدیک جو ترجمہ معتبر ہے وہ قرآن کی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عجیب و غریب بات, یہ آسان البیان ہی جو قرآن آج ہمارے سامنے بھی رکھا ہوا ہے جس سے درس دے رہے ہیں, یہی قرآن لے کر کے بات. تو میں نے کہا کھول کے قرآن. جب قرآن انہوں نے کھولا تو 6 پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3, اللہ رب العالمین نے حرمت علیکم امہاتکم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اللہ نے ارشاد فرمایا یہ حرام چیز. اور اس میں ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, یعنی آدمی اگر موت کے قریب ہے تو مردار کھا لے. اس طرح نہیں مردار کھا لے, اپنی جان بچا. تو میں نے کہا کہ صاحب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو مردار نہیں تو اب اس کا بھی انکار ہے. میں نے کہا منکر حدیث اصل میں منکر قرآن ہوتا ہے. وہ کہتے کیا اضطراری کیفیت تھی. میں نے کہا وہ کتنی قرآن نہیں لیتے. روایت کے الفاظ دیکھیے, تفسیر پڑھیے, مرنے کے قریب تھے وہ لوگ بطور علاج کا, وہ یہاں جان بچانے کے لیے وہ بطور علاج. اور آگے بڑھیے 14 پارہ لمن یکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اللہ تعالیٰ اگر کسی کی گردن پر تلوار رکھی جائے, خنجر رکھ دیا جائے, بندوق رکھ دی جائے کہ مطلب تجھ کو قتل کرنا ہے, تو 2 چیزیں ہوتی ہیں. دیکھا ایسی بات کہ آدمی جان قربان کر دے لیکن کلمہ کفر یا کلمہ شرک نہ کرے. ایک یہ ہے ایک مقصد آدمی دل میں یقین ایمان کا کر کے کہ دل میں ایمان ہے, جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے, اس کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی. میں نے کہا کہ کلمہ کفر کہنے کی اجازت دینے والی آیت آپ کو چلے گی. اور خاموش. میں نے کہا کہ آیتوں کا بھی انکار کر جاؤ گے. اس کے سیاق کو, اس کے ثواب کو دیکھیے, پس منظر کو دیکھیے, اور یہ حکم کتنا نیچرل آپ کے لیے ہے. ایسے ہی احادیث کو جو دیا گیا ہے, جیسے ہم اس کی توجہ کرتے ہیں کہ یہ اگر نہیں ہوتا تو ایک آدمی بھوکا بن جاتا, ایک آدمی کی جان چلی جاتی. اللہ نے کتنا زبردست احکامات دیے ہیں. احادیث میں بھی ایسے ہی اگر آپ تدبر کریں, مثبت سوچ ہو, ایمان آدمی کے دل میں ہو, جیسے 1400 سال سے اہل ایمان اس کو مانتے ہیں. آج 4-6 یہودی سازش کا شکار, کیونکہ اللہ کے نبی کی دل میں عظمت اگر ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور حدیثوں کا انکار, اللہ کے نبی کی عظمت کا انکار. اب تو ایسے طبقے بھی پیدا ہوئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. ایسے عجیب طبقات پیدا ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیا. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے ہم نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم جان لیں رسول کا سچا تابعدار ہو. اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بعد پھر جاتا ہے. تحویل قبلہ کی حکمت اللہ نے بیان فرمائی. جتنے بھی احکامات شریعت میں ہر کسی کی حکمت ہے, لیکن جو حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی, جو اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی, اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. اور جو چیزیں شریعت کے تابع اگر ہمارے دماغ میں آتی ہے تو ٹھیک, تابع ایسی چیزیں نہیں کہ بالکل کچھ کی کچھ ہو.
جیسے بات تو نے حکمت کے نام پر جب دماغ لڑایا تو بالکل قرآن و حدیث کے خلاف چلے گئے. ایک واقعہ صوفیہ بیان کرتی ہیں اور بعض مرتبہ اہل عقل جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں حالانکہ بیوقوف ہوتے ہیں یہ لوگ بھی اس کی نقل کرتے ہیں کہ ایک بڑی مشہور صوفی رابعہ بصری گزری جن کے بڑے واقعات مشہور کیے گئے ہیں. ان کا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں آ کر ایک ہاتھ میں پانی لے کر کے نکلی اور کہنے لگی کہ اگر کوئی شخص اس خواہش اس تمنا میں اور آرزو میں عبادت کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائے اور کوئی جہنم کے خوف سے اگر اجازت کی عبادت کرتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس آگ سے جنت کو بلا دو اور اس آگ سے اس پانی سے جہنم کو بلا دو. نعوذ باللہ استغفر اللہ. دیکھیے جملہ کیسا ہے لیکن قرآن پر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. خوف اور طمع دونوں چیزیں یہاں بیان کی ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر اس کا کھٹکا گزرا. ایسی نعمت کہ دیکھے گا آدمی تو شرمندہ کر جائے گا. ایسی جگہ اللہ رب العالمین نے تو بار بار کہا ادھر آسمان میں مغربی رات کو سب معاملوں کے اندر لوگ جنت ہے خاطر رب سبیل اللہ بیان کرو وہ یہ کرو وعدہ علیہ حق کی تورات بلکہ والقرآن. اللہ نے تمہاری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید. تو کبھی کبھی فلسفہ بیان کرنے میں آتے ہیں تو عجیب و غریب چیز. اسی لیے اپنے عقل کو اپنے علم کو اپنے مزاج کو ہماری فطرت کا خالق رب ہے اس کے حوالے. کیونکہ فطرت انسانی کا خالق ہوا ہے تو فطرت کے صحیح رخ پر سوچنے اور صحیح رخ پر فطرت کو لے جانے والے اعمال و افعال کی رہنمائی نہیں کرے. دوسرا نہیں کہہ سکتا. وہ خالق فطرت ہے اور خالق فطرت میں فطرت انسانی کے نباز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتی ہے. تو ان کی اتباع اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا تحویل قبلہ کا مقصد ایک یہ تھا کہ ہم جان لیں رسول کا سچا تابعدار کون ہے جو اپنی ایلیوں کے بعد پلٹ جاتا ہے. یہ آزمائش کیسی؟ دیکھیے مکہ کے جو لوگ تھے نسل در نسل عبداللہ میاں محترم تھا حج کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں مشرکین مکہ کے بارے میں جو مشہور ہے یا لوگوں کے اندر جو ایک سوچ ہے کہ ہمارے اہل وطن جو ہے ان کی طرح تھے اللہ کو مانتے تھے وہ حج کرتے تھے. قرآن نے ان کی عقائد کو نقل کیا ہے. وہ اللہ کے ساتھ جو لوگوں کو شریک کرتے تھے وہ ان کے اولیاء تھے. لات جو تھا اس کے بارے میں آتا ہے قرآن میں ہے لات کا حصہ ہونا کے ساتھ قرآن میں تذکرہ ہے. وہ حاجیوں کو ستو جو ہے اس میں پانی گھول کر کے پلایا نیک آدمی تھا اور وہ کہتے تھے ہم ان کی پوجا عبادت نہیں کرتے یہ تو ہمارے وسیلہ اور ذریعہ ہے اللہ کے قریب کرنے کا. قرآن نے ان کے عقیدے کو نقل کیا ہے. تو مشرکین مکہ کے دور سے کعبۃ اللہ محترم تھا اور ان کی تقدیس یہ تمام چیزیں دل میں تھی. اب جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کچھ تو بہت بڑی آدمی بہت بڑی آدمی ان لوگوں نے. لیکن جی ایمان تھا تابعداری تھی پرواہ نہیں. جس کعبۃ اللہ کا ہمیشہ نسل در نسل سے اکرام ہے جن کا عبد اللہ کی مجاوری کر رہے ہیں اجال کو سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام اس کی مجاوری کر رہے ہیں اس سے رک کر. اب مدینہ جب گئے تو مدینہ میں یہود اور نصارہ ان سے بھی ضابطہ ہوا. اب 17 یا 16 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف تھا. یہ لوگ بہت خوش تھے کہ ہمارا قبلہ بھی وہی اور اللہ کے نبی اور اہل ایمان کا بھی قبلہ وہی. اب جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو یہ 17 جو ابتدا کے تھے یہ تو مکہ جو مسلمان تھے ان لوگوں کے لیے آزمائش تھا اور جب تبدیل ہوا تو ان کے لیے آزمائش ہو گیا کہ اب اس طرف رخ نہیں کرنا ہے ادھر پیٹ کر لینا ہے. دونوں کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے. کوئی یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ ہدایت دے تو کوئی مشکل نہیں. جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے وہ صرف حکموں پر نظر رکھتے ہیں. نظروں سے کوئی چیز چلی آ رہی ہے ان کی رکھنے کوئی اہمیت نہیں کوئی اس کا مقام و مرتبہ نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. ایک بڑی چیز یہاں پر بیان کی ہے
ہوا تو اس میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ جو ہمارے بھائی تحویل قبلہ سے پہلے شہید ہو گئے یا ان کی وفات ہو گئی، ان کی نماز کا کیا اصل قبلہ تو یہ ہے مسجد حرام، کیا ہوگا ان کا قبول ہوئی کہ نہیں؟ کچھ لوگوں نے تھوڑا لمبی گفتگو کی، جو بے وقوفی میں بڑے ہوئے تھے کیا کہا اگر پہلا قبلہ صحیح تھا تو ادھر کی مسجد حرام، اور اگر وہ غلط تھا تو ادھر جو 17 مہینے پڑے وہ والی نماز۔ سوالات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ جملہ دیکھیے یہاں پر سوال نماز کا ہے اور جواب میں کیا کہا گیا؟ ایمان۔ بڑی پیاری شریعت ہے مفسرین نے اس کی ایک تو یہ کہ اس سے مراد نماز ہے، دوسرا ایمان کیا ہے؟ ماننا ہے۔ جب اللہ نے جو حکم دیا تم نے مان لیا یہی تو ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سب رات تو بند جو حکم قبل اللہ شکر اور مغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کس طرح جھکتے ہو، ولکن البر من آمن باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جب وہ رب ہے جدھر حکم جھکنے کا حکم دے گا ادھر ہم جھک جائیں گے۔ یہی ہے ربوبیت۔ تو امتحان جب آیا تو ثابت قدم جو لوگ رہے اللہ رب العالمین ان کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے حکم کی فرما برداری اور ایسے مشکل مرحلے میں بہت مشکل آتی ہے۔ جب کوئی چیز رسم اور برسوں سے چلی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو جب اللہ کی ہدایت اور اللہ کی مدد رہی تو آدمی عمل کر پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اللہ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ کا ہدایت دیتا ہے پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ آسانی کرنے والا ہے۔ اس لیے کسی بھی عمل کو ہم بہت آسانی سے اگر کرنا چاہیں تو اس کے لیے راہیں کھولنے والا اللہ ہے۔ اس عمل کے لیے جتنے تقاضے ہم کو ہمارے موافق کرنے والا اللہ ہے وہ چیز تو ہم کریں گے، اور لوگوں کو ہماری طرف راغب کرنے والا اللہ ہے، کامیابی دینے والا اللہ ہے۔ تو یہ کوشش کے ساتھ ساتھ اس تمام کے تمام جو ہم جس میں جیتے ہیں جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان تمام کا خالق اور ان تمام پر اپنے احکامات کو چلانے والے قدرت رکھنے والے رب سے ہمیشہ اپنے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ دعا اسی لیے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحابہ چھوٹا بھی کام کرتے تھے تو دعا کر لیتے تھے، پہلے استخارہ ہے نا ہمارے یہاں، یہ وہی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اس سے مانگ لیں گے، اس رب سے جب مانگ لیں گے ہمارا تعلق، تو ایک یقین تو دل میں پہلے کے بیٹھے گا، ایک سب سے بڑی قوت سے اپنے اب راہے کو کھولے گا تو سب کو کرنا ہے۔ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ اس کی تفصیلات جو آئندہ کی ہے انشاءاللہ آئندہ آپ کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہدایت دے، رب العالمین ہمارا سینہ کھول دے، رب العالمین رب العالمین اس سے مضبوط تعلق، رب العالمین الہ العالمین تیری قدرت کاملہ، رب العالمین اس کا پورا شعور و احترام، رب العالمین الہ العالمین تیری عظمت تیری بڑائی دل بنا سے کر، الہ العالمین رب العالمین ہدایت نصیب فرما اور ہدایت دینے کے بعد اس پر جمع دے۔ اللہ تیرے کلام کی آیت اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار عمل بنا، ہمارا خاتمہ ایمان کا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت